آپ کو 29 ستمبر کا دن یاد ہوگا. میں ڈائریکٹ ایڈریس کروں گا, ہو سکتا ہے اس پہ اعتراض بھی ہو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آپ کو, کہ آپ پوری دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں امن کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, 29 ستمبر کو بھی آپ اسی ریاست کے فیلڈ مارشل تھے, کہاں تھا آپ کا امن؟ کہاں تھے آپ کے ادارے؟ کہاں تھی ریاست کہ 29 ستمبر کو امن ریلی کے نام پہ چوروں, ڈاکوں, قاتلوں, بدماشوں نے پرامن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نہتے لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو شہید اور زخمی کیا؟ اور آگے یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اسی ریاست کے اندر وہ ادارے جن کا کام بارڈر پہ جاتے ہوئے امن و امان کا برقرار رکھنا, دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا, وہ ریاست کے ادارے, ان کے اندر وہ ملازمین, وہ نوکر ہیں, وہ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے, ہم ہی میں سے ہیں. وہ اداروں کا نام استعمال کرتے ہوئے 29 ستمبر کو میں بتاؤں کیا پوزیشن تھی بینک روڈ کے اوپر. پولیس انتظامیہ موجود ہے, ان کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر ایک ادارے کی آشیرواد میں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی اور لوگوں کو شہید کیا گیا. کہاں تھی وہاں پہ پولیس؟ کہاں تھی ہماری انتظامیہ؟ کہیں نہیں تھی. اس وقت ریاست کا نظام کوئی اور چلا رہا تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا نا فیلڈ مارشل سے کہ کہاں تھے اس وقت آپ کے انصاف کے دائی؟ کہاں تھے آپ کے ادارے کہ جو ریاست کے اندر جان بوجھ کے قتل عام کرا رہے تھے, ریاست کے ماحول کو خراب کر رہے تھے؟ یہیں پہ بات نہیں ہوئی. پھر انہی لوگوں کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں جہاں پہ گھسنا بڑا مشکل ہے, 302 کے قاتلوں کو ایک بڑی جماعت کے اندر شامل کیا گیا. کیا تاثر دیا گیا کہ ہم بدماش ہیں, ہم جو مرضی کریں ہم کر سکتے ہیں, اس ریاست میں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے. یہ دیکھو ہم نے قتل بھی کیے اور آج پھر ہم ریاست کی ایک بڑی جماعت کے اندر شامل بھی ہو گئے. کہاں تھی اس وقت فیلڈ مارشل صاحب آپ کی ایجنسیاں؟ کہاں پہ تھے ادارے؟ کیا ان سیاسی جماعتوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ بغیر کسی کی کلیئرنس کے قاتلوں کو آپ جماعتوں کے اندر شامل کرو؟ اور کہاں پہ امیر مقام تم ان کو گلے لگا کے جماعتوں میں شامل کرتے ہو اور پھر تم کہتے ہو یہ سیاسی معاملات ہے؟ کیا قاتلوں کو جماعتوں میں شامل کرنا سیاسی معاملات ہے؟ شرم آنی چاہیے امیر مقام کو, شرم آنی چاہیے ان اداروں کو جنہوں نے قاتلوں کو لا کے جماعتوں کے اندر شامل کیا اور آزاد کشمیر کی عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی, ڈرانے کی یہ کوشش کی کہ ہم قتل بھی کریں گے, جان سے بھی ماریں گے, بدماشی بھی کریں گے, لیکن کسی بھی صورت تمہیں ہم آگے نہیں آنے دیں گے. یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ریاست پاکستان کا جھنڈا جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, ہم نے ہمیشہ اس کی عزت کی. اس دن اس جھنڈے کے نام پہ گاڑیوں پہ ریاست پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہوئے ہم پہ فائرنگ کی گئی. تو میں پوچھنا چاہوں گا نا ان اداروں سے, فیلڈ مارشل سے, کہ کیا پاکستان کا جھنڈا اس بات کی ضمانت ہے کہ جو شخص اس کو گاڑی پہ لگائے گا, لوگوں کو قتل کرے گا, اس کو جو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے, اس کو جماعتوں میں شامل کیا جائے گا؟ یہ نہیں چلے گا دورہ معیار. آپ کو پوچھنا پڑے گا ان اداروں کے ذمہ داروں سے جنہوں نے 29 ستمبر کو مظفر آباد کے اندر, ریاست پوری کے اندر جان بوجھ کے ان قاتلوں کو سامنے لاتے ہوئے نہتے لوگوں پہ فائرنگ کرواتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی بھی صورت ان قاتلوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ان قاتلوں کے حقیقی وارث موجود ہیں, لیکن ریاست کہاں پہ ہے؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ریاست کے اندر قتل عام ہوا اور وہ یہ بات پوچھے؟ وہ لاہور کے اندر اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے ایک قتل ہوا تھا, وہ جتوئی فیملی کا یا کس کا ایک ہوا تھا, انہوں نے شارق جتوئی کا کراچی میں. میں قانونی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے جو تکڑی پارٹی تھی مارنے والی, انہوں نے اس کے بعد ان سے راضی نامہ کر لیا 2-2.5 کروڑ روپے لے کے, لیکن ریاست نے اس قتل کو معاف نہیں ہونے دیا.
آج بھی وہ کیس آپ کا زندہ ہے اور وہ اس کیس کو فیس کر رہے ہیں. ریاست نے اپنی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ پوری کی اور ان قاتلوں کو کھلے عام کہیں نہیں جانے دیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اداروں سے, کہاں پہ ہے ریاست کہ یہ قاتل سرے عام گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لگا کے گولیاں مار رہے ہیں, لیکن ریاست کے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر یہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لوز بات کرتی ہے. ایکشن کمیٹی نے کبھی لوز بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, ہماری یہ تحریک صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. ہمارا کسی ملک کسی ادارے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, کسی ادارے کے اندر اگر کوئی گندا ملازم ہوگا ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے, بار بار کریں گے, اس وقت تک کریں گے جب تک ریاست کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور تاثر کیا دیا جاتا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ پاکستان یا اداروں کے خلاف ہے؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا, کشمیریوں کی آزادی کی بات کی, جس کے لیے ہم پوری پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں. لیکن وہ لوگ, وہ ادارے جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ادارہ, یہ بالکل آپ کا یہ چورن اب نہیں بکے گا.